نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IAS 401 اس میں آج ہمارا اگلا لیکچر سورہ حجرات کی تفسیر میں آیت نمبر 13 کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قومیں اور قبائل میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے خبر رکھنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ دیکھیے کہ پچھلی آیات میں جن 6 گناہوں سے منع فرمایا، ان کا بنیادی سبب اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، سپیریئر اور برتر سمجھنا، اور دوسروں کو انفیریئر اور کم تر سمجھنا تھا۔ جاہلیت میں اپنے قبیلے کی خوبیوں پر فخر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری عام تھی۔ اس کی وجہ سے ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب اپنے قبیلے کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے قبیلے کو استہزاء، تمسخر، طعن و تشنیع اور ریڈیکیول کرتے، حتیٰ کہ سارکیسٹک ایٹیٹیوڈ، سٹائر جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ کرتے، اور اس کے لیے وہ ان کے عیوب، نقائص اور ان کے ویک پوائنٹس کو تلاش کرتے، جاسوسی کرتے، غیبت کرتے، بہتان باندھتے، ہجوم کا بازار گرم رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کئی قبیلوں کو بالکل ہی لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا تھا۔ دنیا میں اپنی برتری پر فخر کرنا اور کسی خاص قبیلے یا قوم میں پیدا ہونا ہی فخر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اپنے لیے باعث فخر اور دوسروں پر برتری کی دلیل قرار دیا گیا۔ چنانچہ رنگ و نسل، وطن اور زبان کی بنا پر نوع انسان تقسیم ہوئی اور ہر طبقے نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر اور دوسروں کو حقیر قرار دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار جنگیں بھی ہوئیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک یا زخمی بھی ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، غربت، بیماری اور بے آبروئی کا نشانہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان 5 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کرنے کے بعد یہاں پر یا ایھا الناس کے ساتھ مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی اس سے مراد آدم اور حوا ہیں۔ اس لیے انسان ہونے میں تم سب برابر ہو، کسی خاص قوم، قبیلے یا ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ اصل سب ایک ہے۔ پھر کسی قوم، ملک یا قبیلے میں پیدا ہونے یا کسی رنگ یا زبان والا ہونے میں کسی کا اپنا کوئی دخل یا اختیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ان میں سے کوئی چیز اللہ کی نعمت یا عطیہ تو ہو سکتی ہے جس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر دوسروں پر برتری کا باعث نہیں ہو سکتی، کیونکہ برتری اس چیز میں کامیابی کی بدولت حاصل ہوتی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، للہیت، خشیت۔ تو بتایا یہ گیا کہ اس لیے سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس کے بغیر کسی عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر، آزاد کو غلام پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور یہی وہ درس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر فضل الا بالتقوی، یعنی کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سفید پر، سفید کو سرخ پر، اور کوئی اس کو برتری ایک دوسرے پر نہیں ہے۔ اگر برتری ہے تو صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو تقوی کے ساتھ فضیلت کی کوئی اور بھی وجہ جمع ہو جائے تو اسے برتری حاصل ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص متقی ہونے کے ساتھ ہاشمی یا قریشی ہو، اصل ہو، تو وہ بھی برتر ہے۔ تو ایسی قوم کا فرد ہونا جو شجاعت یا ذہانت یا کسی اور خوبی میں معروف ہیں، تو یہ برتری ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے 2 آدمی قرآن کی قرات میں برابر ہوں تو امامت کے وقت ان میں سے بڑی عمر والے کو ان پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔
آگے کہا گیا کہ تمہیں جو ہے نا تمہارے اقوام بنائی، تمہارے قبائل بنائے۔ عربی زبان میں یہاں پہ اس آیت میں شعوب لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کی واحد اور سنگولر شعب ہے، شین عین با۔ یہ بہت بڑا قبیلہ جیسے ربیعہ، مزر، اوس اور خزرج، یعنی ان میں جو ہے نا ان 6 طبقوں میں سے سب سے پہلا طبقہ ہے جن میں عرب تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ 6 طبقے یہ ہیں: شعب، قبیلہ، عمارہ، بطن، فخذ اور فصیلہ۔ شعب میں کئی قبائل ہوتے ہیں، قبیلہ میں کئی عمائر ہوتے ہیں، عمارہ میں کئی بطون ہوتے ہیں، بطون میں کئی افخاذ یعنی فخذ میں کئی فضائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ عرب میں خزیمہ شعب، کنانہ قبیلہ، قریش عمارہ، قصی بطن، ہاشم فخذ اور عباس فصیلہ ہیں۔ یعنی یہ خیر علامہ قرطبی نے یہ چیزیں یعنی بتائی ہیں، لیکن میں یہاں پہ عزیز طلبہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم پاکستانی ہونے کے لحاظ سے قوم ہیں، ہمارا شعب جو ہے نا وہ پاکستانی ہے، پاکستانی یعنی نیشنلٹی ہماری یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں ہم مثلا پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجابی ہیں، پنجابی ہونے کے بعد ہم یعنی فیصل آباد سے ہیں، تو فیصل آباد سے ہونے کے بعد ہماری قوم مثلا راجپوت ہے، شیخ ہے، بٹ ہے، جٹ ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ قبائل ہیں، برادریاں ہیں، ذاتیں ہیں۔ یہ برادریوں ذاتوں کا تصور صرف سب کانٹیننٹ میں ہے، ادروائز ہم اگر اپنے صدن پنجاب میں چلے جائیں اور اندرون سندھ میں چلے جائیں یا KPK میں چلے جائیں، وہاں تو قبائلی نظام ہے، ٹرائبل سسٹم ہے۔ تو خیر وہ علیحدہ ایک بات ہوئی۔ تو لتعارفوا کہا گیا کہ قوموں، قبیلوں یا خاندانوں میں تقسیم کا مطلب کسی کی برتری نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے یہ تقسیم تمہاری ایک دوسرے سے پہچان کے لیے بنائی۔ مثلا عبداللہ کے کئی نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، ان میں سے ہم فکس کرتے ہیں کہ یہ قریشی ہے، ہاشمی ہے، عباسی ہے۔ اس پہچان ہی کے ذریعے آدمی اپنی رشتہ داری سے آگاہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل مثارۃ فی المال منسعۃ فی الاثر۔ اپنے نسب سیکھو جس کے ذریعے تم اپنی رشتہ داریاں میں لاؤ، کیونکہ رشتہ داریوں کو ملانا رشتہ داروں میں محبت، مال میں ثروت اور زندگی میں اضافے کا باعث ہے۔ اور پھر کہا گیا اس آیت میں جو چوتھا پوائنٹ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے متقی وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب اور باب فی التفاخر بالاحساب میں 5116 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا: ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی انتم بنو آدم وآدم من تراب لیدعن رجال فخرهم باقوام انما هو فحم من فحم جہنم او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان الذی تدفع بانفعها النتن۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ایریڈیکیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ آدمی اب 2 قسم کے ہیں، مومن تقی ہے، متقی ہے، یا بدبخت فاجر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں کو اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے محض ایک کوئلہ ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے، جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: ای الناس اکرم، لوگوں میں سے سب سے عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: اقربہم عند اللہ اتقاہم، کہ ان میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ نبی صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا: اکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ تو سب سے زیادہ عزت والے تو یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، پردادا خلیل اللہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا: فان معادن العربی تسألونی، پھر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب التفسیر 4689 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا: خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقیہوا، تو جاہلیت میں تو تم سے سب سے بہتر وہی تھے، سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں تم سے بہتر ہیں۔
جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو دیا ہے آج کے موقع پر، ایام تشریق کے موقع پر خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، یہی بات جو ابھی پیچھے میں نے گفتگو میں کی ہے۔ اور پھر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرْ أَحَدٌ عَنِّي عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیکھیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ آپس میں تواضع و انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے، نہ کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے۔ اہل علم نے اس بات میں استدلال کیا ہے کہ نکاح میں کفو ہونے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی شرط معتبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کیا۔ اس لیے جو مشہور ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، وہ درست نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو لفظ سید کے ساتھ خاص کرنا یہ ہمارے ہاں معروف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود ابو لہب وہ تو سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مومن نہیں رہا، یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ اور پھر اسی طرح ابو جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا شرف بخشا ہے کہ ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں یہ سمجھنے والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ معزز ہونا ہے۔ آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ اعرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے وہ تمہارے اعمال میں کمی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ آپ دیکھیے اعراب پر، اعراب لفظ یہ اعرابی یعنی ایسے لوگ یعنی جو مدینہ کے گرد رہتے تھے، اسلام کی قوت کو دیکھا مسلمان ہو گئے، دل میں تکذیب بھی نہیں تھی کہ انہیں منافق کہا جائے، ایسا بھی نہیں تھا، مگر ابھی تک کچھ تردد باقی تھا اور ایمان و یقین پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے یہ بات یہ عمرہ حدیبیہ میں یعنی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، ان کا ذکر اس سے پہلے سورہ فتح کی آیت سیقول لک المخلفون یعنی وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اب سورت کی ابتدا میں ان اعراب کا ذکر ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اسلام کے دوسرے احکام سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان آداب و احکام کی تلقین فرمائی اور جاہلیت کے فخر و غرور سے اور اس سے پیدا ہونے والی قباحتوں سے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں واضح فرمایا کہ آدمی کو دوسروں پر فخر کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عزت جو دوسروں پر برتری دلاتی ہے وہ صرف تقوی سے حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال صرف علیم و خبیر ذات جانتی ہے۔ یہاں سے ان اعراب کے کچھ دعوے ذکر فرما کر جن سے ان کے فخر کا اظہار ہوتا ہے ان کی تردید فرما دی، اور سب سے پہلے ان کے اس دعوے کا ذکر فرما کر کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کی نفی فرمائی۔ کہا کہ قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں عام طور پر ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس میں دل کا یقین، ظاہری فرما برداری دونوں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد القیس کو ایمان کی تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایمان کلمہ شہادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا ہے، اور یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے اپنی جناب میں معتبر دین اسلام کو قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے وہاں وہی دین معتبر ہے جو دل کے یقین سے ہو، صرف ظاہری اعمال تو وہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ بعض اوقات اسلام سے مراد ظاہری احکام کی پابندی اور ایمان سے مراد قلبی یقین ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے۔
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ایمان سے مراد دلی یقین اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اسلام سے مراد دل سے مان لینا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، سورہ انعام کی 1 to 5 آیت۔ تو جو شخص جسے اللہ چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت دیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں۔ جس طرح بعض اوقات ایمان سے مراد صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء کی 136 آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے، ایمان لے ہو یعنی دن سے مان لو۔ یہاں فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے ظاہری احکام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یہاں الفاظ پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ أَسْلَمْتُمْ، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مسلم ہو گئے ہو، بلکہ تم ایمان نہیں لائے یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یہ کہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی نفی کے بعد ان کے مسلم ہونے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مسلم ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلم وہی تسلیم ہو سکتا ہے جو مومن بھی ہو۔ تو اس کے ہاں اگر کسی کے دل میں یقین نہیں تو ظاہری اعمال کا بھی کچھ اعتبار نہیں۔ ہاں ظاہری طور پر اسلامی احکام کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا دعویٰ کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس جملے سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ پکے مومن نہیں تھے مگر منافق بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں جانتے تھے۔ ان کے شک کی وجہ سے ان کے ایمان کی نفی کی گئی، اور اگلی آیت میں مومن ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے مگر آئندہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہونے کی امید تھی۔ اور پھر آگے فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اور فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے ان دونوں کی جو اطاعت کی شرط اول، ان پر سچے دل سے ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس میں انہیں اخلاص و یقین کی ترغیب دلائی ہے، یعنی اسلام کے احکام پر ثواب کی امید بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب ظاہر و باطن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اعمال کا پورا ثواب دینا اور اس میں کمی نہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، رسول کا نہیں، کیونکہ ثواب اللہ نے دینا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو محور ہے وہ جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ باقی اس کے بعد اگلی آیات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس وقت کے لیے یعنی آپ اس میں دیکھیں، کوئی کویسچن ہوگا تو اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔